حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، آپ میں سے بہت سوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے ایک سال ختم ہو کر نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انگریزی ہمارے کیلنڈر کے حساب سے جنوری ہے۔ جنوری جس طرح سے پہلا مہینہ ہے سال کا، اسی طرح سے یہ محرم الحرام 1440 پر 5 ہجری بول کے اب تک لکھتے تھے، اب لکھتے ہیں 1440 پر 6۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے 1440 پر 6واں سال، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یا اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے بعد جب سے حساب کاؤنٹنگ کیے ہیں ہجرت کے سال سے، تو ہجرت کو اتنے سال گزر گئے ہیں۔ ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے۔ ایک انسان کو، میرے اور آپ جیسے ایک مسلمان کو، عقل مند کو ضروری یہ چاہیے کہ وہ اپنا احتساب کرے، جائزہ لیں۔ بزنس کے اعتبار سے دکان چلانے والا اپنی کاروبار کے حساب سے انہیں دیکھتا ہے گزشتہ سال، گئے سال جو گیا، پاسٹ ایئر کتنا آیا، کتنا گیا، کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا۔ یہ میری اپنی زندگی میں، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں یہ احتساب جائزہ لینا۔ دیکھیے گئے سال کتنے رشتہ داروں کے ساتھ میں تعلق توڑ لیا، کس کس کا مال میں مار لیا، کس کس کا حق دبا لیا، کس کو نقصان پہنچایا، کتنی زیادہ غیبتیں کیا، کتنے زیادہ جھوٹ بولا، کہاں کہاں فراڈ کام کیا۔ بہت ساری چیزیں آدمی بیٹھ کر سوچنے بیٹھ جائیں، لکھنے بیٹھ جائیں تو معلوم ہو جائے گا میں کیا کیا اچھا جنا، میرے سگا کون بھی اچھا جنا نہیں کر کو میں سمجھتا ہوں نا میں کتنے پانی میں ہوں بول کر۔ اکیلے کس کے پاس بھی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کے پاس بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ جاؤ، جائزہ لے لو، اکیلے بیٹھ جاؤ، نوٹ کرنا شروع کرو، بس پورا کر لینے کے بعد اسے پھاڑ کو بھی ڈال دے جاؤ، لیکن معلوم تو ہو جائے گا نا میں کتنے پانی میں ہوں بول کے۔ میں اتنے سارا، میرے سے زیادہ کوئی بھی آدمی لفنگا نہیں ہوگا، میرے سے زیادہ خراب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کس کس کو کہ خراب سمجھتا ہوں، میں سب سے زیادہ تو خراب تو میں ہونا بول، اندازہ لگے گا۔ سال شروع ہوا ہے محرم الحرام، پہلا مہینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے صحابہ کے مشورے سے یہ طے ہوا اسلامک کیلنڈر کا مین بنیاد بیس کس پر رکھنا ہے، ہجرت پر رکھنا ہے۔ ہجرت میں بڑا سبق ہے، اب وہ بیان تو نہیں، ہجرت میں بڑا سبق ہے، اس لیے ہجرت کو بیس بنا کو اسلامک کیلنڈر چلانا۔ مہینہ کون سا، فرسٹ منتھ آف اسلامک ایئر کون سا، محرم ہونا، یہ بھی طے کر دی، ڈیسائیڈ کر دی۔ اس کے حساب سے نیا سال شروع ہوا ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے حق میں نیا سال شروع ہو گئے ہیں۔ اس مہینے میں، محرم الحرام کے اس مہینے میں آنے والا چہارشنبے کا دن ہے وہ محرم کی 10 تاریخ ہے جس کو بولتے ہیں عاشورہ۔ سال کے اسپیشل مخصوص دنوں میں سے وہ بھی ایک دن۔ اس دن کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد سے پابندی سے روزہ رکھے ہیں 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کے، یہ محرم الحرام کے 10 کو، جس کو بولتے ہیں عاشورہ بولتے ہیں، عاشورہ کا روزہ۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک سال کے چھوٹے گناہ سارے کے سارے معاف، ایک سال کے چھوٹے گناہ سارے کے سارے ایک دن کے روزے کی وجہ سے معاف۔ بہت فضیلت کی چیز رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، ہمت کرنا، اب سے اپنے دل کو، اپنے ارادے کو بنا لینا، اپنے گھر والوں کے اندر کہہ کر بات چلا کر گھر میں ایک ماحول پیدا کر لینا۔ یہ 10 تاریخ عاشورہ ہے، اس سے ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن کے بعد کا روزہ ملا لینا اس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ آئندہ سال میں اگر زندہ رہوں گا تو 10 کے ساتھ ملا کر رکھوں گا، تو حضور کی خواہش تو ہمیں معلوم ہو گئی۔
حضور رکھتے تو ایسا رکھنے والے تھے سو بول کے، اب ہمارے لیے وہی حکم، پوری دنیا کے لیے وہی حکم۔ جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا مسلمانوں کے اوپر، رمضان کا روزہ فرض کرنے کے بعد وہ فرض نہیں بول کو اللہ بول دی، لیکن پھر بھی رکھے تو اتنا بڑا ثواب، اتنی زیادہ فضیلت۔ تو محرم کا یہ عاشورے کا روزہ، یا تو منگل چہارشنبہ یا تو چہارشنبہ جمعرات، اس سال یہ 2020 پر 1440 پر سے ہجری ہے نا، اس کے حساب سے بولتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ایک طرف، جس طرح سے میں آپ کو یہ بتایا، مجھے عنوان یہ نہیں ہے اصل میں بولنا، ورنہ اسی میں وقت لگ جائے گا شاید۔ مجھے اصل میں بولنا کیا، جس طرح سے سال ختم ہو کر نیا سال شروع ہونے میں ہم اپنا جائزہ لینا، احتساب لینا، ویسے یہ جو موسم ہے الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے متعلق پہچان والے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی مبارک سفر، حج کے سفر پر جا کر واپس آئے ہیں، ریٹرن آئے ہیں، ان کے اپنے سفر سے واپسی ہوئی ہیں۔ ایسے موقع میں ایک حاجی کو، ایک مسلمان جو حج کو جا کر آ گیا، حاجی کو حج کے سفر کے بعد اس کی زندگی میں کیا تبدیلی لانی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے۔ حج سے واپس آنے کے بعد ایک مسلمان یہ ذہن میں رکھے کہ میں جو سفر میں جا کر آیا یہ تفریح نہیں، یہ کوئی ٹور نہیں، یہ پکنک کا سفر نہیں تھا، یہ ایک مبارک سفر تھا، ایک میرے دین کا جو فرض ہے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے میں جا کر آیا۔ سفر میں ہر قدم کے اندر اس کو احساس اس بات کا ہو گیا ہوگا، یہ جو میرا سفر ہے برکتوں کا سفر ہے، ہر قدم میں رحمت، ہر قدم میں برکت، ہر قدم میں مغفرت کا وعدہ۔ اتنے بڑے برکت والے، بہت بڑے عظیم الشان سفر میں جا کر آیا ہوں۔ اس سفر میں جانے سے پہلے کیسا بھی تھا ٹھیک، لیکن واپس آنے کے وقت کے بارے میں حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسا آیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، یعنی یہ الگ بات، یہ ذہن میں رہنا آپ کے کہ حقوق اللباس سب ماں کے پیٹ سے آنے کے ٹائم میں کون سا بچ کیا بھی نہیں، بالکل صفر خالی، لیکن حج سے واپس آنے والا ہے نا حقوق اللہ کے حساب سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے جو بھی گناہوں نے کیا اللہ کے حق میں، نافرمانی کیا، وہ ساری چیزوں کو اللہ معاف کر کے بالکل دودھ کا دھلا ہوا جیسا اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے بھیجتے ہیں۔ اب آگے اپنے آپ کو پاک رکھنا، پھر واپس اللہ کی ناقدری کرتے ہوئے، اتنی بڑی نعمت جو اللہ دیا اس کی ناشکری ٹھکراتے ہوئے واپس اپنے آپ کو گندگی کے گڑھے میں ڈال لینا، سیپٹک ٹینک میں گر گئے جیسا، یہ اب اس کے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا، ناپاک کر لینا۔ اسی لیے آیت دیکھو، بڑی پیاری آیت، کتنی اچھی آیت، پڑھتے ہوئے عجیب احساس ہوتا ہے۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ جس کی عزت کی چیزیں بنایا اس کی قدر کون کرتا ہے کہ فہو خیر لہ عند ربہ، تو اس کے لیے بڑی بہتری ہے اللہ کے نزدیک، بڑی بہتری، بہت زیادہ کامیابی، خیر، برکت سب ملے گی۔ یعنی حج کو جا کر آیا سو جو شخص ہیں وہ اگر اس کے بعد حج سے واپس آنے کے بعد اپنی زندگی میں چینجز لا لیے تو ہمارے سے انہوں بہتر، اگر چینجز نہیں لائے تو پھر تو بدتر۔ فهو خیر له عند ربی واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اللہ بولتے ہیں جھوٹ کی باتوں سے، جھوٹ کاموں سے، ہر قسم کے شرک و بدعات سے، ان ساری چیزوں سے بچ کر رہنا اب لازم۔ حج کو جا کر آئے سو آدمی یہ سمجھنا اپنی دوسروں کے مقابلے میں ذرا میرا قد بڑھ گیا ہے، میرا اسٹیٹس بڑھ گیا ہے، میرا درجہ بڑھ گیا ہے، نارمل آدمی میں تو حاجی نام نہیں، جا کر آ جانے کے بعد سوچنا دوسروں سے زیادہ ذمہ داری میری ہو گئی ہے۔ اب دوسرے تو بھی ایسے ویسے کام کر لیے، جھوٹ بول دیے، بے پردگی کر لیے، نامحرم عورتوں سے مل لیے، کچھ گناہ کا کام کر لیے، گناہ کی چیزیں واٹس ایپ میں آتی ہے، اپنے پاس جو بھی آتی ہے اس کو دیکھنے کا، شیئر کرنے کا، بھیجنے کا، سننے کا، یہ سب انہوں کر لیے تو پروانی، میں تو حج کو جا کر سو جنانا میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ احساس دل کے اندر آنا، ایک حاجی اپنے آپ کو بڑا ذمہ دار سمجھے، جو حاجی حج کو جانے والا ہے، اگر کوئی عورت ہے اس کے لیے مثال حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ہے۔ کیسی ایک عورت اکیلے اس جگہ میں رہ کر اللہ کا حکم مانگ گیا بول کے، نہیں کہاں کھانا ہے کہ کام پانی ہے کہ وہاں بچے کو لے جا کے وہاں ٹک جاتا ہوں، نہیں، اللہ یہاں ٹکنے بولے تو یہاں سے ٹکنا ہوتا، ہو گیا، پانی نہیں تو یہاں سے وہاں، صفا سے مروا، مروا سے صفا، دوڑتوں، دھومتوں، کرتوں، کیا تو بھی کرتوں، لیکن اللہ کے آرڈر کو ایک توڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتی رہیں گی کیا بولنا چاہتا ہوں میں۔ ایک عورت اپنے دل کے اندر یہ لے لینا، میری پوری زندگی مرتے دم تک، آخری سانس تک بھی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اللہ جو باؤنڈری بنا کر دے دیے، ایج کرنا یہ نہیں کرنا، ویسا میں زندگی گزاروں گی۔ حج کو جا کر آنے والی عورت کے دل میں یہ پکا ارادہ آنا۔ ایک نوجوان جا کر آتا ہے، یہ سوچنا کہ میرے جیسا اتنا نوجوان بچہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے آرڈر کے سامنے ٹک گئے نہیں کیا، انہوں بولے کہ امی کے پاس، امی کیا میں یہ اباج بولے کر کو تمہیں بھی یہاں بیٹھے ہیں کیا، انہوں بولے بول دل کو چلے گئے، انہوں یہاں کیا آؤ جائیں گے، ہمیں کہاں تو بھی دوسری جگہ، کام باغ ہے کہ کہاں کیا ہے کہ اسی جگہ چلے جائیں گے، نہیں اپنا دیکھو، اللہ اکبر۔ ہمارے زمانے کے نوجوانوں کو ذرا دین کے واسطے وقت دیو، دین سیکھنے کے واسطے وقت دیو،
ذرا ایسے بیاناں کو آؤ، دین کی باتیں سیکھو، ٹائم دیو کر کو پوچھیں گے، ہمیں ٹائم دیو کر کو پوچھیں گے، مالدار ہے تو میں عبادت کے حساب سے مال کی جو عبادت ہے وہ کرو کر کو بولیں گے، نمازاں پڑھو کر کے بولیں گے، روزہ رکھو بولیں گے، جان دیو کر کو کیا پوچھنے جاتے؟ اس نوجوان میں وہ مثال ہے، حج کو جا کر رہنے والا اگر ایک نوجوان ہے، وہ اپنے بارے میں سوچنا، وہ بھی ایک نوجوان تھا میرے جیسا، اسماعیل وہ بھی ایک نوجوان تھا، وہ تو اپنے رب کے واسطے، اللہ کے واسطے جان تک دے دیا، بالکل رتی برابر بھی ایک سیکنڈ کے واسطے بھی سوچا نہیں، میں کیا ٹائم دینے کے واسطے میں سوچنا کیا ٹائم دینا۔ حج کو جا کر آ گیا نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، اپنے دل میں یہ خیال کرنا کہ اب تو میری زندگی کا وقت، میرے پیسے، دیکھو حج کے لیے جو لگائے نا سب کچھ لگائے، سب اپنی جان بھی لگا دیے، اپنے پیسے بھی لگا دیے، اپنے جسم کی محنت بھی لگا دیے، مال بھی لگا دیے، سب لگائے سب، یہ وہ خالی 5 دن کے واسطے نہیں ہے، یہ پوری زندگی لگانے کے واسطے سکھو آیا ہوں سو، یہ دل میں رہنا۔ میں بولنے کے بعد ذرا کہاں اوپر ہو جاتی ہے کہ ذرا اور ایزی کر کو بولتا ہوں، میں ایک عورت حج کو جاتی ہے، ایک نوجوان حج کو جا کر آیا ہے، ایک مرد معمول سے نارمل شادی شدہ مرد ایک حج کو جا کر آتا ہے، اس کو مثال سوچنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ایک نہیں دو نہیں، کئی سارے ایگزامس اللہ لیے، سب کو پاس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی عزت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، اولو العزم پیغمبر، ابو الانبیاء ثانی، یہ سب لقب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے ایسا آسانی سے مل گئے نہیں۔ ویسے ان کے جو یاد میں جو کام اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، ویسے سارے کام ہم سے ادا ہوا، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق مجھے دے کر ہے، اب میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 نبیوں کو بولے ہیں ایگزامپل کے طور پر، ایک تو ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے رول ماڈل کے طور پر لینا بول کے، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا قرآن میں، ہم سب کے واسطے قیامت تک کے واسطے سب کے لیے بولتے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی دیکھ کو چل لو۔ اب یہ حاجی بھی یہ سوچنا میرے لیے ان کی زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ محترم بزرگان، مجھے کئی ساری باتیں بتانی ہیں، ضروری باتیں۔ دیکھو ایک چیز تو حاجی اپنے ذہن میں یہ لانے کہ میں جو کچھ کیا، یہ میدان میں ٹکنا، یہاں دوڑنا، وہاں چکر لگانا، میرے عقل میں سمجھ میں آیا تھا کہ نہیں آتا کہ کر کو میں نہیں دیکھا، اللہ کا آرڈر ہے، سنت کا ایک طریقہ ہے، میں کریا، پوری زندگی بھی میری ویسی گزرے گی، میرے عقل میں آتی، سمجھ میں آتی سو بات میں کرتوں، نہیں سمجھ میں آئے تو نہیں کرتوں، نہیں جو بھی میں جیسا حج کے اعمال کے اندر ویسے یہاں پر قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الحج، سورۃ الحج 17ویں پارے میں ہے، دیکھ لو آپ، اور ایک سورہ ہے سورۃ البقرہ، وہ تو ہے الف لام سیقول تلک الرسل کے پاؤں تک۔ سورۃ البقرہ مطلب گائیں کا تذکرہ بہت ذرہ سا، آدھا ایک صفحے کے قریب میں گائیں کا تذکرہ ہے، لیکن اتنا بڑا ہے وہ پارہ، یہ 2 اڑائی پارہ کے قریب ہے سورۃ البقرہ، نام رکھو ہے سو سورۃ البقرہ کر کو، حج کے بارے میں بہت سی ڈیٹیلز وہاں ہیں۔ اور ایک سورہ ہے سورۃ الحج کر کو، نام اس دیکھو سورۃ الحج، اس کی میں آیتیں ذرا آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، سورۃ الحج کر کو، حج کے بارے میں ذرا ہے سو پورا کیا کر کے بولے تو قیامت کے بارے میں سورۃ شروع ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، شروع قیامت کے بارے میں، قیامت کیسے قائم ہوگی، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت میں جو زلزلہ ہوگا نا، شیء عظیم، بہت بڑی، اللہ عظیم کر کو بولتے گا تو کتنی بڑی خطرناک چیز رہے گی، قیامت کے بارے میں اللہ بولتے ہیں ایسا قیامت ایسا ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، میں قیامت اور حج ان دونوں میں بہت زیادہ مناسبت، اللہ تعالیٰ ہم کو قدم قدم کے اندر وہ یاد دلا دیے ہیں۔ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ انما تبعثون یوم القیامت حفاۃ عراۃ، ننگے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے نا قبر سے، ننگے رہیں گے، ننگا سر، ننگا جسم، ننگے پیر، کچھ بھی نہیں۔ حاجی بھی کفن کے کپڑے کے جیسا 2 کپڑے، سلے ہوئے کپڑے پرمیشنس نہیں، مرد بنے گا، کفن کے کپڑے جیسا 2 کپڑے لپیٹ کر گیا تھا، وہ بھی کیا واسطے، ایک دنیا میں رہے تک ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے بے پردہ نہیں ہو جانا، اپنے اعضاء کو ننگا ہو کو دکھنا نہیں، وہ حرام نہ، وہ مجبوری کی وجہ سے یہ بھی اجازت دے کو نہیں، تو قیامت میں کیسا ننگے کھڑے ہوں گے کہ وہ حالت ہے، جوتے، شو، ڈیزائن کے چپل پہنتا تھا، سب نکال دیے گئے، نہیں ایسا، وہ بھی کیا واسطے، تو انسان ہے، کمزور ہے، گرمی سنبھال نہیں سکتا، کنکریوں میں پاؤں نہیں رکھ سکتا، تو نازک پرورش پا لیا ہے تو ایسا چل نہیں سکتا، اس لیے بہت لمیٹڈ یہ شرط کنڈیشن کے ساتھ ایسے چپل ایک پہننا، اپنی مرضی سے یہاں پہنے سکا نہیں پہننا، وہ بھی نکال دیے۔
سر میں ٹوپی پہنتے تھے، ڈیزائن کی ٹوپی پہنتے، پگڑی باندھتے، امامہ باندھتے، یہ سب اتار دیے گئے. یا حکم نارمل دنوں میں حکم ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا بول کے، وہاں حکم ٹوپی نہیں سو رہو، 5 دن حج کے وہ احرام میں رہے تک ٹوپی نہیں سو رہو بول. ہر قسم کی شان شوکت کیا کیا چیزیں ہمیں شان کی سمجھتے تھے کہ سب اتار کو، ہمارے گھمنڈ کو، تکبر کو، سب کو اتار دیا گیا. پوری زندگی حاجی جو حج سے واپس آ گیا، پوری زندگی اسے یہ سوچنا چاہیے جیسا میں وہ 5 دن کیا حالت میں تھا، میں اس سے میری چربی پگھل جا کر رہنا. اب زندگی میں کبھی میچ یہ ہرگز آنا نہیں. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ قیامت میں سبھی ننگے کھڑے ہوں گے، بولے تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا، شرم مانگی نا، یعنی ڈاؤٹ تم نہ آ سکتا کر کو وہ کمپلیٹ کر دا تمہیں. حضور بولے ایک دوسرے کو دیکھنے کی حالت خیال تک بھی آنا نہیں. ہر ایک کو اپنی میرا رزلٹ کیا ہوگا کر کو اپنی اتنی زیادہ فکر پڑی رہیں گی، دوسرا ننگا ہے کہ نہیں کہ کر کو دیکھنے کا خیال تک بھی نہیں جائیں گے. ایک صاحب بول رہے تھے حج کے اس میں ہم جا رہے ہیں عرفہ سے مزدلفہ، یہاں سے وہاں سے جاتے نا، جاتے راستے میں ہوتا نہیں کر کو بیٹھ گئے ہیں کون کی، ہمیں دیکھتے ہمیں خود آلریڈی ہوتا نہیں کر کو تکلیف پڑ کو چل رکھی، ذرا کہتے بھی ہیلپ کریں گے نہ تو بھی ہم نہ طاقت نہیں ہے، انرجی نہیں ہے. تو مجھے خیال آیا یہ بات نہ آیا قیامت کے بارے میں بول کو ہے سو، وہاں قیامت میں ہر ایک کو نفسی کا عالم ہوگا. نفسی بولتے نہیں کیا، نفسی میرا کیا ہوگا، بیوی نہیں، ماں باپ نہیں، بچے نہیں، کس کا بھی خیال نہیں آئے گا کوئی انسان کو بھی. اس کی بھی مثال وہاں ہے، ایک نہیں دو نہیں، بہت سی مثالیں، بولتے جانا تو بولتے جانا. بولا گیا کہ 8 کو یہاں سے نکلو، 9 کو یہاں رہو، 10 کو یہاں رہو، 10 میں کتنے سارے کام، وہاں سے یہاں مینا کو آ جانا، پھر مینا سے یہاں، پھر وہاں حجۃ پھر وہ طواف کے لیے، طواف زیارت کرنے کے لیے چلے جانا. ایک نہیں دو نہیں، پیچھے ہر جگہ انسان جا کر سوچے گا واہ اتنی دور چلیا سو، بہت تھک گیا ہوں، ٹائرڈ ہو گیا ہوں، چلو اب تو آئے نا بول کے وہاں بیٹھے گا سکون سے. بولا گیا کہ نہیں تو عرفہ میں ہے نہیں کیا، ٹیمپرری ہے، سو مزدلفہ کو جانا ہے، ہو کیا پھر اٹھو چلو بھاگو وہاں جا کر سکون سے، اب تو بھی یہاں تو بھی ٹینٹ میں آرام سے بیٹھیں گے، نہیں جانا ہے سو مینا کو. پھر وہاں سے اٹھو جاؤ، وہاں جا کر یہ کام کر دیا وہ کر دیا، ایک جمرہ کو رمی کر دیا، سب کر دیا، اب تو ذرا سکون سے بیٹھے جاتے ہیں، نہیں جانا ہے سو ابھی قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، طواف کرنا ہے، یہ سب کام ہیں. یہ دنیا کو، پوری دنیا کی موت تک کی زندگی کے لیے سبق دے دیا گیا. قرآن میں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا کو بولا گیا ہے، گھر ٹہرنے کی جگہ. ہمیں کیا خطرناک زبردست بلڈنگ بھی بنا لیے بولو نا، بنگلہ بنا لیے بولو نا، یہ دنیا عارضی ٹیمپرری. جیسا وہاں ٹینٹ میں جا کو ٹکے نا، عرفہ میں ٹکے، مزدلفہ میں، وہاں مینا میں کر کو ذرا کر کو ٹکو جاتے ہیں نا، وہ ہماری دنیا کی زندگی کو یاد دلانے کے واسطے. یہ میری دنیا کی زندگی میں کیا بنگلہ بنا لیے تو بھی میری ہے سو عمر لمیٹڈ، وہ گزار کو میں یہاں سے چلے جانا ہے سو. یہ اچھا ٹکنے کی جگہ اچھی ہے تو میں ہمیشہ رہ جانے کا نہیں ہے. یہاں حاجی کو ہر قدم کے اندر وہ قیامت کا منظر، ان الحمد والنعمت لک والملک بول کو اقرار کرتا. جو بات ذہن میں آتی ہے ایسے ہی بول دیتا ہوں میں، متفرق باتیں. والملک لک ان الحمد، پھر آدمی زندگی میں یا جا کو اقرار کر دیا، انہیں اقرار کیا کر دیا، یا اللہ پوری تعریف تیرے لیے چل اللہ، تجھ تعریف کے لائق ہے. سو اب دنیا میں تعریف کا بھوکا بن جاتا، میں یہ کریا مجھے کون تو بھی کہتے بھی بولے کیا، مجھے تعریف کرے کیا، مجھے نام ملیا کہ مجھے کئی کو نامچ ملیا نہیں. پورے کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، سب بھی تعریف کے بھوکے. میں یہ کرے تو مجھے اپریشیٹ کرنا نہیں کیا، مجھے شاباش بولنا نہیں کیا، ویری گڈ بولنا نہیں کیا، انسان کی فطرت ہے. لیکن وانجا کو انہیں اللہ کو اقرار کر کو آ جانے کے بعد سوچنا تعریف تو اللہ ایک حقدار ہے، سو اس کا میں کہاں حقدار. والنعمت، ہر قسم کے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ اکبر، بہت بڑا دعویٰ، بہت بڑا دعویٰ. کیا یا اللہ حکومت، کنٹرول، طاقت، قدرت، یہ سب تیری چل رہا، کس کی بھی نہیں. میرے پاس بڑی فیکٹری ہے، میں 10 شاپنگ مال کا میں مالک ہوں، میں بڑے بڑے ٹریولز چلانے والا ہوں، میں بڑا کروڑپتی ہوں. کیا رہے تو کیا، میرے نیچے 10,000 20,000 50,000 1,00,000 مزدوراں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وانجا کو اقرار کیا ہاں جی والملک لکا، یا اللہ حکومت تو کنٹرول تو تیری، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ بول دیا اس کے بعد اب زندگی بھر حاجی اپنے آپ کو یہی سمجھیں. بہت خطرناک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں حاجی بن جانا آسان، حاجی مرنا مشکل ہے. مرے تک بھی حاجی کی وہ صفت میں باقی رہنا. جانے سے پہلے کیسا تھے، ٹھیک ہے، وہاں سے تمہیں قیمتی مصلی جائے نماز لے کو آئے نہیں اپنے رشتہ داروں کے واسطے، ٹھیک ہے، زمزم کا پانی بھی نہیں لائے، پرواہ نہیں، چلے گا. رشتہ دار بچوں کے واسطے بول کو قیمتی کھلونے بھی، یہ بھی وہ بھی لائے نہیں لائے، پرواہ نہیں چلتا. یہ سب انسان لینا چاہے تو لے لیے جائے. لیکن وہاں جا کر مکہ کو، مدینے کو، مکے کے ایک ایک جگہ میں بھی اللہ کے نبی کی محنتیں، صحابہ کی محنتیں، وہ صحابہ کی یادگار، عرفہ کے میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا، وہ سب جگہوں سے جو لے کر آنا ہے نا، وہ جذبہ تمہیں لے کر آنی ہے تو غلط ہے.
تمہیں مسلح لائے نہیں، تحفہ لائے نہیں، پرواہ نہیں، رشتہ داروں کا حق میں ادا کروں گا بلکہ وہ جذبہ لے کر آؤ، یہ ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی سے میں رہوں گا، سب کا حق میں ادا کر کے زندگی گزاروں گا، یہ جذبہ لے کر آنا اصل ضروری۔ یہ چیز آپ قیمتی چیزیں دنیا میں کہاں سے بھی، امریکہ سے بھی لا لیتے لوگ، دوسرے ملکوں سے بھی آنے والے ان کے رشتہ دار وہاں سے بھی لے کر آ جاتے۔ وہ تحفہ ضروری نہیں ہے، یہ جذبہ لانا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت مل گئی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے، ان کے بارے میں بولتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاتم اصم 40 سال مراقبہ یہ وہ کر کے سب زبردست عبادت کرے سجنے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی ہے، روضہ اقدس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے، سلام کر کے ہو جانے کے بعد اللہ کے پاس دعا کرے، یا اللہ میرے اب تک میں جو مجاہدہ کیا، عبادتیں کیا، تیرے ذکر کیا، سب کیا نا، سب قبول کر لے اللہ۔ تو اللہ کے پاس سے جواب ملا ان کو، اگر وہ قبول نہیں کر کو رہتا تو یہاں حاضر ہونے کی سعادتش نہیں دے کو رہتا تھا۔ اتنی بڑی اپنے آپ کو سمجھنا، اتنی بڑی سعادت اللہ مجھے دے دی ہے۔ ایک عورت، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عورت آئی، امی جان کے گھر میں ایک حصہ وہاں اللہ کے نبی کو دفنایا گیا تھا، ذرا میں حضور کے قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ امی جان پردہ ہٹا کو، ٹھیک ہے جا ماں بیٹھ، میں یہاں بالکل بیٹھا۔ وہ اللہ کے نبی کے سامنے سلام کرنے کے بعد اللہ کے پاس دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے کرتے حضور کی محبت میں اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی، روایتوں میں آتا ہے کہ وہی انتقال ہو گیا اس کا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضور کے وہاں روضے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، زندگی بھر اللہ کے سارے حقوق ادا کرے، بہن کی وراثت دبائے نہیں، بیوی کا مہر ادا کرے بغیر ٹھکائے نہیں، دوسروں کا حق مال، دوسروں کا کسی کا بھی کوئی حق نہ مال، کسی چیز کو دبائے نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں، اپنے پارٹنر کو دھوکہ دے کو اس کا مال لینے کا، اپنے باس کو، اپنا جو یجمان ہے اس کو دھوکہ دے کو، بلڈنگ کر کے ایسا ویسا کر کے پیسے دھوکہ دے کر، جھوٹ سے سود کھائے نہیں، رشوت نہیں کھائے، اتنی سب عبادت کر کو جب انہوں گئے جا کو سلام کرے زور سے، وہاں مدینہ منورہ میں اس وقت حاضر تھے سو ہزاروں کے حاجی، السلام علیکہ یا رسول اللہ کر کو انہوں بولے تو وہاں سے خبر سے جواب آتا ہے، اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوں گے، وعلیک السلام، وعلیک السلام کر کے بول کے وہاں سے جواب آتا ہے۔ ہمارے جو محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے مریدوں میں سے ایک، انہوں بھی وہ آواز کا جواب کی آواز سنے تھے، شیخ کو، اپنے شیخ کو جو جواب آیا انہوں بھی سنے تھے۔ کتابوں کے اندر ایک نہیں دو نہیں، واقعات بے شمار۔ میں پھر بھی آخر وہی بات بولتا ہوں میں، جیسا کہ گزشتہ بار بھی بولے تھا، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بولے ہیں کہ آدمی وہاں حج کے دوران خوب اللہ تعالیٰ سے ہمارے اعمال کی مقبولیت کا، اس میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ بول کے دعا کرتا رہے، واپس آنے کے بعد دکھے گا۔ حاجیوں کو یہ پیغام ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد تمہارے اعمال ڈیسائڈ کریں گے، بتائیں گے تمہارا حج قبول ہو گیا کہ نہیں ہوا، بول چینج ہو کو اللہ کے حکم کے، رسول کے طریقے کے مطابق تمہاری زندگی چلتی، بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کرے سو حج اللہ کے نزدیک مقبول، کیا بھی چینج نہیں آتا ہے، ویسا کا ویسا خالی حاجی کا ٹائٹل تک تمہیں لیے ہیں، بولے تو تمہارا حج مقبول نہیں ہے، بول کے اللہ معاف کرنا، ایسا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی حجاج گئے ہیں ہمارے یا پوری دنیا سے، سب کے حج کو اللہ تعالیٰ مقبول مبرور کریں اور ہم کو بھی وہ حاضری کی سعادت نصیب کریں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔